علماء احترام، پیش نظر سامعین و سامعات، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خواتین اسلام کی پردہ نشین ایمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الامن والامان، وعلی من تبعهم بإحسان، خصوصا امامنا الاعظم ابی حنیفة النعمان، وعلى خزائن العرفان غوثنا الأعظم جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الموعد الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بھی سرو ساما مددی، قبل ایدی مددی، کعبہ ایمہ مددی، مانگتائی تو سلطانی دعا ہستی، ہست دارائی تمعیا شہی جیلا مددی، بگردہ بے بنا افتادہ کشتی، ضعیفانی شکست کا راتو پشتی، محق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کیا معین الدین چشتی، قادریہ نعریہ غوث اعظم زنم، دمزر شیخ احمد رضا خان قطب عالی زنم، دمزر شیخ اختر رضا خان قطب عالی زنم. معزز سامعین حضرات، آج ماہ ربیع شریف کی 29 تاریخ کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رسول ہی نہیں، نبی ہی نہیں، بلکہ امام الانبیاء عطا فرمایا، نبیوں کا سردار عطا فرمایا، اور اس نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. جتنا اس کا اس بات پر شکر ادا کیا جائے کم ہے. اسی مہینے اور اسی رسول کی آمد کی نسبت سے یہ محفل سجائی رچائی گئی ہے. اللہ رب العزت اس میں ہونے والی خطاؤں کو معاف کرے اور اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. میرے برادر اکبر حافظ عظیم الدین صاحب اللہ کی دعوت پر سبھی حضرات لبیک کہتے ہوئے تشریف لائیں، اور یہ ناچیز بھی آج خدمت مقدس میں حاضر ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے حالات کو. میں اپنے برادر اکبر کے بارے میں بس اتنا کہتا ہوں کہ خود رہے بھوکے مگر مجھ کو کھلایا ہے. آپ حضرات سن رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں کہ خود رہے بھوکے مگر مجھ کو کھلایا ہے، پسینہ حد سے بھی زیادہ میری خاطر بہایا ہے. خود رہے بھوکے مگر مجھ کو کھلایا ہے، پسینہ حد سے بھی زیادہ میری خاطر بہایا ہے. کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں، کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے بھائی نے آج مجھے اس کے قابل بنایا. کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے بھائی نے آج مجھے اس کے قابل بنایا ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت عزتوں سے نوازا، بہت شہرتوں سے نوازا، اور بہت ہی دولتوں سے بھی نوازا. اس سے بڑی ہمارے زندگی کی اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے والدہ کے ساتھ اپنا گھر اپنے محبوب کا در دکھا دیا.
پھر اس کے بڑھ کر اور اللہ کا کوئی احسان کرم ہو ہی نہیں سکتا. بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ سب کو بھی اپنے گھر اور محبوب کا در دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اب چونکہ غیر ضروری باتیں کرنے کا میں عادی نہیں، جس کام کے لیے آپ نے بلایا ہے اب وہ کام انجام دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. آپ حضرات ذرا جواب دیں، آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں بیچ میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگ تقریر سننے آئے ہیں، اپنی تقریر کہنے آئے، ہمیں سنانے آئے ہیں، آپ سننے آئے ہیں، سننے آئے ہیں. تو تھوڑی دیر آپ حضرات اپنی توجہ میرے ساتھ اور میری طرف کریں. اور اراکین جلسہ سے کمیٹی کے لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ آئندہ وہ جلسہ کریں گے تو میری ماں اور بہنوں کے لیے الگ سے پردے کا انتظام کر دیا، کیونکہ اس طرح سے سامنے بیٹھنا یہ گوارا نہیں دیتا. ان کو آپ ایک علیحدہ بیٹھائیں اور ان کے لیے پردے کا انتظام کیجیے. آپ حضرات سنیں گے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. دیکھیے ملک سجا کر درود لب پہ فلک پر خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں کیا منا رہے ہیں؟ ملک سجا کر درود لب پہ فلک پر خوشیاں منا رہے ہیں. پڑھو مسلمان درود و کلمہ حضور تشریف لا رہے ہیں. ملک سجا کر درود لب پر فلک پر خوشیاں منا رہے ہیں. پڑھو مسلمان درود و کلمہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اور حلیمہ دائی کا پیارا آنگن جہاں پہ گزرا نبی کا بچپن. حلیمہ دائی کا پیارا آنگن جہاں پہ گزرا نبی کا بچپن. وہ دیکھو سوئے ہیں پیارے آقا فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں. وہ دیکھو سوئے ہیں پیارے آقا فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں. اور میرے ہم نام نے کہا تھا کہ دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. آپ لوگ ہیں کہ چلے گئے؟ ہونے کا ثبوت دیجئے کہ دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں، سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ. جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ. جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا. سہانا موسم آیا کہ نہیں؟ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا. آسمان سے رحمتوں کا کوئی خزانہ آ گیا. آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا. اور موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا. اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت قرآن کریم کے تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے ہر نبی کو ہم بلہ نہیں بنایا، برابر نہیں بنایا، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ بعض نبی کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اور تمام فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت جسے عطا فرمائی، یعنی تمام فضیلتوں کا جامع سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ کا ایک ہماری شخصیت بن کر آنے والی ذات ہمارے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اور ان نبیوں میں
سب سے بڑی فضیلت اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار جناب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو الگ الگ کمالات، الگ الگ معجزات، الگ الگ تخیلات اور الگ الگ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ لیکن ذرا تھوڑی دیر آپ اپنے حضرات توجہ کو ایک طرف رکھیں اور اپنے نبی کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں اور آپ کو جو نبی ملا ہے اس نبی کی شان کیا ہے، ہمیں اور آپ کو جو آقا ملا ہے اس آقا کی شان کیا ہے۔ اسی روئے زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی موجود ہیں، جناب موسیٰ پیغمبر کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور دوسرے نبیوں کے ماننے والے امتیں موجود ہیں۔ اپنے آپ کو جو عیسائی کہلواتے ہیں جناب عیسیٰ پیغمبر کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو جو یہودی کہلاتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر نبی کا ماننے والا اگرچہ ان کے ماننے کا طریقہ مختلف ہے، الگ ہے، مگر مانتے چونکہ وہ ہے۔ لیکن آپ حضرات تھوڑی دیر اپنی توجہ کو میرے ساتھ رکھیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب اسی فضیلت کو آپ حضرات سنیں کہ ان تمام نبیوں میں جو نبیوں کی فہرست ظاہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا جناب موسیٰ پیغمبر کی تعریف کرتا ہے، اور ان کی تعریف کر کے وہ موسیٰ علیہ السلام کو گریٹ بتانے کی کوشش کرتا ہے، مہان بتانے کی کوشش کرتا ہے، افضل بتانے کی کوشش کرتا ہے، اعلیٰ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا عیسائی جناب عیسیٰ پیغمبر کی تعریف کرتا ہے، ان کی تعریف میں وہ کہتا ہے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی عطا فرمائی تھی، اگر وہ لاٹھی کو کسی پتھر پر مار دیتے تو پتھر سے پانی کا چشمہ نکلنے لگتا تھا، اگر وہ کسی اندھے کوڑی کو چھو دیا کرتے تھے وہ اندھے کوڑی صحتیاب ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے اور انہیں بڑا بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر ایک دیوس منایا جاتا ہے جس کو 2 اکتوبر کہا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں سے کہ یہ 2 اکتوبر کا دن کیوں منایا جاتا ہے، وہ بچے آپ کو جواب دیں گے کہ یہ 2 اکتوبر کا دن ہم مہاتما گاندھی کی مہانتا کو بتانے کے لیے مناتے ہیں۔ اس سے پوچھو اس میں کیا ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مہاتما گاندھی نے بڑی مہانتا کا کام انجام دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کی خوشیاں ہم مناتے ہیں، اور اس کی پیدائش کی خوشی منا کے لوگ اسے اعلیٰ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ جو بھی اپنے پیغمبر کو یا اپنے قوم کے لیڈر کو یا اپنے قوم کے پیشوا کو مانتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو بڑا بتاتا ہے، اس کی مدح کرتا ہے، اس کو اعلیٰ بتاتا ہے، اس کی تعریف کر کے اس کو اونچائیوں کے سرحد پر بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر ہم بھی تو ہیں، ہم بھی تو کسی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو کسی کا نام لیتے ہیں، ہم بھی تو کسی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی دیر یہ سوچنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ان کی تعریف کر کے ان کو بڑا بتانے کی کوشش کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ان کی تعریف کر کے ان کو بڑا بتانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے قوم کے لوگ اپنے اپنے قوم کے پیشوا کی تعریف کر کے ان کو بڑا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم بھی ہیں، کسی کو مانتے ہیں، اس کی تعریف کیسے کریں، اس کو افضل کیسے بتائیں، اس کو اعلیٰ کیسے بتائیں۔ ہم تمام علماء اہل سنت کا گروہ پہنچتا ہے اس دھرتی پر جہاں ہر قسم کے ماروں کے دوا کا علاج کیا جاتا ہے، اس دھرتی کا نام شہر بریلی ہے، جہاں پر امام محمد رضا خان رہتے ہیں، دست رستہ پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے 14ویں صدی کے مجدد ہمارا چھوٹا سا مسئلہ ہے اسے حل کر کے بتائیے۔ وہ امام کہتا ہے مسئلہ بیان کیا جائے، ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ان کی تعریف کر کے ان کو بڑا بتا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ان کی تعریف کر کے ان کو بڑا بتا رہا ہے۔ القصہ مختصر یہ تمام نبیوں کی تعریف کر کے تمام نبیوں کو اعلیٰ بتا رہا ہے، افضل بتا رہا ہے، گریڈ بتا رہا ہے، مہان بتا رہا ہے۔ تو ہم اپنے نبی کے بارے میں کیا کہیں؟ تو بریلی کا امام عشق رسول میں ڈوب کر کے عاشقان مصطفیٰ کو جواب دیتا ہے کہ ارے دنیا کسی کے بارے میں کچھ بھی کہے سب کو پیچھے چھوڑ اور اپنے مصطفیٰ کے بارے میں آدم سے ہاتھ باندھ اور کھڑا ہو جا اور عقیدہ بنا لے کہ جتنے آئے ہیں سب افضل نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا دورہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دورہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، نچارے کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نبوبے نبوبہ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، آئے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، آئے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ آخر میں امام احمد رضا خان نے پوری دنیا سنیت کو آقا سے طلب کرنے والوں کو پیغام دے کے قدم کو روک دیا کہ غمزدوں کو رضا اصلاح دیجئے گے بے کسوں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ یعنی میرے امام نے پیغام دے دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور اس کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کسی کی ذات ہے تو کسی کے باپ کی نہیں ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور آگے سنیے، اپنے نبی کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیے کہ کیا شان والا اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ ہم تو اپنے مقدر پہ جتنا ناز کریں کم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب بھی دیتا ہے، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامنے میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامنے میں، اپنا محبوب بنا کر بھیجنا تھا اس بزم امکان میں، یعنی اپنے محبوب کو بھیجنا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس کائنات کی خلقت فرمائی ہے۔ آپ یقین جانیں اگر مصطفیٰ نہ ہوتے دنیا کی کوئی شے نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے، نہ نبی ہوتے، نہ نبوت ہوتی، نہ خطیب ہوتے، نہ خطابت ہوتی، نہ نقیب ہوتے، نہ نقابت ہوتی، نہ شعرا ہوتے، نہ شاعری ہوتی، نہ خطیب ہوتے، نہ خطابت ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ تلاوت ہوتی، نہ مصطفیٰ ہوتے، نہ نعت ہوتی، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ پھول ہوتے، نہ اس کی مہک ہوتی، نہ یہ خوشبو ہوتا، نہ اس کے شام جامع ہونے فرمانے والی مشا ہوتی۔ اور آپ حضرات یقین جانیے مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی، نہ یہ سورج ہوتا، نہ اس کی روشنی ہوتی، نہ یہ چاند ہوتا، نہ اس کی چاندنی ہوتی، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ اس کی چمک ہوتی، نہ یہ پھول ہوتا، نہ اس کی چمک ہوتی، نہ یہ زمین ہوتی، نہ اس میں رہائش ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ اس کا شامیانہ ہوتا۔ آپ حضرات یقین جانے مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ صدیق ہوتے، نہ صداقت ہوتی، نہ فاروق ہوتے، نہ عدالت ہوتی، نہ عثمان ہوتے، نہ سخاوت ہوتی، نہ علی ہوتے، نہ شجاعت ہوتی، نہ بلال ہوتے، نہ دیوانے ہوتے، نہ زہرا ہوتی، نہ مصطفیٰ کی بیٹی ہوتی۔ آپ یقین جانے اگر مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی تو نہ آدم ہوتے، نہ آدمیت ہوتی، نہ ابراہیم ہوتے، نہ ان کی خلت ہوتی، نہ اسماعیل ہوتے، نہ زبور اللہ کا لقب پاتے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتے۔ آپ یقین جانے مصطفیٰ کو بھیجنا تھا، اسی لیے اللہ نے آدم کو آدمیت عطا فرمائی، ابراہیم کو خلت عطا فرمائی، اسماعیل کو ذبح عطا فرمائی، موسیٰ کو کلیم اللہ کا خطاب ملا، عیسیٰ کو روح اللہ کا خطاب ملا۔ مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنا کے بھیجنا تھا، اسی لیے نقیب کی نقابت بزم میں تشریف لائی ہے، اسی لیے خطیب کی خطابت بزم میں تشریف لائی ہے، اسی لیے شعراء کی شاعری تشریف لائی ہے، اسی لیے قرآن کی تلاوت تشریف لائی ہے۔ آپ یقین جانے خدا نے کہا اے محبوب جائیے دنیا میں اور جا کر کے میری توحید کا اعلان کیجئے، اس لیے کہ توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی میری، اخلاق ہوگی میری، حکومت ہوگی میری، جبریل ہوگا میرا، جو خادم ہوگا میرا، عبداللہ ہوگا میرا، جو بابا ہوگا میرا، حلیمہ ہوگی میری، جو دائی ہوگی میری، یہ سارا ہوگی میری، جو بیٹی ہوگی میری، حسین ہوگا میرا، نماسا ہوگا میرا، یہ چاند ہوگا میرا، چمک ہوگی میری، یہ تارے ہوگا میرے، چمک ہوگی میری، یہ پھول ہوگا میرا، مہک ہوگی میری، یہ سارا ہوگی میری، جو بیٹی ہوگی میری، حسین ہوگا میرا، نماسا ہوگا میرا۔ حضور سے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب جائیے، آپ جائیں گے تو صدیق ہوگا میرا، جیاد ہوگا میرا، فاروق ہوگا میرا، مراد ہوگی میری، عثمان ہوگا میرا، سخاوت ہوگی میری، علی ہوگا میرا، شجاعت ہوگی میری۔ اے مصطفیٰ آپ جائیے، حسن ہوگا میرا، نماسا ہوگا میرا، حسین ہوگا میرا، نماسا ہوگا میرا، زہرا ہوگی میری، جو بیٹی ہوگی میری، صدیق ہوگا میرا، صداقت ہوگی میری، فاروق ہوگا میرا، عدالت ہوگی میری، عثمان
ایمان ہوگا میرا، سخاوت ہوگی تیری، علی ہوگا میرا، شجاعت ہوگی تیری، بلال ہوگا میرا، دیوانہ ہوگا میرا، ایسے کرنی میرے دیوانے ہوں گے تیرے، زمین ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا، یہ نعت ہوگی تیری، حکومت ہوگی تیری، حکومت ہوگی تیری، اے معبود دنیا میں بناؤں گا، حکومت آپ کو دوں گا۔ پتہ یہ چلا بریلی کے امام نے عقیدہ یہ دیا، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دان میں زبا تمہارے لیے، بدن میں اجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ یقین جانیں یہ پورے کائنات کی خلقت مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی۔ اگر مصطفیٰ کو نہ آنا ہوتا، نہ آج کی رات ہوتی، نہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی، نہ مصطفیٰ کی ذات ہوتی، اور نہ اتنی خوبصورت ہماری اور آپ کی بات ہوتی۔ عزیزان محترم، یہ صدقہ ہے ہمارے اور آپ کے حضور کا۔ اب آپ حضرات جانتے چلیے کہ مصطفیٰ کی آمد کیسے ہوئی ہے، مصطفیٰ کا نور جب چلا ہے تو کیسے چلا ہے۔ آپ حضرات سنیے، اپنی توجہ کو میری طرف رکھیے، انشاءاللہ ایسی گفتگو کروں گا کہ آپ یہ گفتگو کل پرسوں تک نہیں بھولیے گا، اس لیے کہ ہم کسی کے باپ کی بات کرنے نہیں آتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ باپ کی بات کرنے آتے ہیں۔ اور یقین جانیں مصطفیٰ کی جو بات کرتا ہے، جو ان کے عشق میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہے، پھر وہ وقت کا اختر رضا ہوتا ہے، مگر وقت کا اختر رضا ہونے کے باوجود جب مصطفیٰ کا عشق سینے میں جاتا ہے تو عشق مصطفیٰ اس کے زمانے میں تاج الشریعہ بنا دیتا ہے۔ جب عشق مصطفیٰ داخل ہوتا ہے تو وقت کے احمد رضا کو زمانے بھر میں اعلیٰ حضرت بنا دیا کرتا ہے۔ جب عشق مصطفیٰ داخل ہوتا ہے تو علاء الدین کو اللہ صادر قدری بنا دیتا ہے۔ جب عشق مصطفیٰ داخل ہوتا ہے تو اللہ معین الدین کو شہنشاہ ہندوستان بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کا مصطفیٰ کا عشق سینے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبد القادر کو ولی امام بنا دیتا ہے۔ اور مصطفیٰ کا عشق سینے میں داخل ہوتا ہے تو حبش کے رہنے والے بلال کو اللہ کے نبی کعبے کے چھت پر بلند کر کے یہ مصطفیٰ سنا دیتے ہیں کہ اے بلال تیری حیثیت اور تیری قیمت اس سے پہلے یہ تھی کہ نوکروں کافروں کے بلانے پہ تو جاتا تھا، مگر آج سے تیری کیفیت یہ ہوگی کہ اب تو بلائے گا تو صدیق آئیں گے، تو بلائے گا فاروق آئیں گے، تو بلائے گا عثمان آئیں گے، تو بلائے گا علی آئیں گے، ارے اب تو بلائے گا تو آمینہ کا لال محمد چل کر کے آئے گا۔ اتنا سونا تھا بلال کھڑے ہوئے اذان کی آواز کو پکارا ہے، صدیق بھی چلے ہیں، فاروق بھی چلے ہیں، عثمان بھی چلے ہیں، علی بھی چلے ہیں، طلحہ بن زبیر بھی چلے ہیں، اور تمام صحابہ چلے، خود مصطفیٰ چلے۔ بلال گر گئے قدموں پہ، کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے میری کیفیت یہ تھی، مجھ کو کافر بلاتے تھے، میں جاتا تھا، کافر طلب کرتے تھے، میں جاتا تھا، یا رسول اللہ آپ نے ایک دن میں ایک پل میں اتنی عزت بڑھائی کہ مجھ کو بلانے پر نہ بڑے بڑے صحابہ آ رہے ہیں۔ بلال قدموں پہ گرے، دل کے کہا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، آپ نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ اس لیے مصطفیٰ کا عشق جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے، یہ عشق مصطفیٰ ابو بکر کے سینے میں داخل ہوا تو اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ یہی مصطفیٰ کا عشق فاروق کے سینے میں داخل ہوا، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ یہی مصطفیٰ کا عشق عثمان غنی کے سینے میں داخل ہوا، اللہ نے ذوالنورین کا خطاب عطا فرمایا۔ یہی مصطفیٰ کا عشق جب مولا علی کے سینے میں داخل ہوا، اللہ نے ان کو شجاعت و بہادری کا تمغہ عطا فرمایا۔ اس لیے
لیے مصطفیٰ کا عشق اپنے سینے میں ہونا بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا عشق ہی تو ہے جو ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بیان کرتی ہے۔ مگر ہارے افسوس اس کم عقل کے لوگوں کو، اس کم عقل کے لوگوں کو کہ ان کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ آپ کہو کہ وہ کیسے؟ میں کہوں گا وہ ایسے جو بڑے بھائی کا کرتا پہنتے ہو، چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہنتے ہو اور اپنے کرتے پائجامے کی آج تک سائز نہیں ناپ پائے، مگر اپنے کرتے اور پائجامے کی سائز ناپ تو نہیں پائے، چلے ہیں مصطفیٰ کے عشق کو ناپنے، ان کے علم کو ناپنے، ان کی عظمت کو ناپنے۔ ان عقل کے ماروں کو ذرا کوئی پکڑ کے سمجھائے۔ ارے خدا کہہ رہا ہے کہ دل کا رسول فضل بعد ملا بعد، میں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ نبی آپس میں برابر نہیں، یعنی نبی سے برابری نہیں کر رہا ہے، مگر یہ آدھے ڈھنگ کا پائجامہ پہننے والا انسان چلا ہے نبی سے برابری کرنے۔ اس کا کان پکڑ اور دو تماچا لگا کے پوچھ، مصطفیٰ اگر کھارے پانی میں تھوکتے تھے تو پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا، مصطفیٰ راستہ چلتے تھے تو سخت پتھر پہ قدم رکھتے وہ پتھر نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اگر تو اپنے گھر کے کھانوں میں تھوک دے تو تیری بیوی کھانا نہیں کھائے گی، منہ میں چپل اوپر سے مارے گی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ سے برابری کرنا اتنا آسان ہے؟ اور مصطفیٰ سے برابری تو بڑے بڑے ولیوں نے نہیں کیا، انہوں نے بھی امامت قبول کی، غلام بنے رہے، مسلح امامت پر آمنہ کا لال چڑھا رہا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں بہت آنے والے، قصہ کوئی آنے والے، سراج منیرہ لقب پانے والے، چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا بھی چمکا دے چمکا دے۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، ذرا جھوم کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے اور آپ کے آقا کی شان بہت بلند ہے، ان جاہلوں کے چکر میں پڑھ کے آپ اپنے ایمان کو برباد نہ کیجئے گا، کیونکہ میرے امام نے بہت پہلے ہی ہمیں اور آپ کو یہ درس دے دیا تھا، وہابیت ہو، دیوبندیت ہو، اہل حدیثیت ہو، چاہے قادیانیت ہو، تمام فرقہ باطلہ کے کنٹی کو بند کر کے اور اس تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے میرے امام نے پیغام دے دیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے، ان ایمان کے چوروں کی رکھوالی ہے، ایمان کے چور ہے، آپ کا ایمان لوٹنے آتے ہیں تو خبردار ان کو نہ اپنی بستیوں میں داخل ہونے دیا کیجئے، نہ اپنے مسجدوں میں داخل ہونے دیا کیجئے، کیونکہ ان کے آنے سے آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں دین کی بات کرنے آتے ہیں، نانا یہ نماز پڑھنے آتے ہیں، دین کی بات کرنے آتے ہیں، یہ آپ کا ایمان لوٹنے آتے ہیں، آپ کے ایمان پر قبضہ کرنے آتے ہیں، آپ کے ایمان کو خراب کرنے آتے ہیں، اس لیے ان کو آپ جواب دے دیجئے گا۔ آج ہم محفل مصطفیٰ منائے، آج ہم جلوس محمدی نکالے، آج محفل مصطفیٰ منا کر کے مصطفیٰ کے آمد کی خوشیاں منائے، گلیوں کو سجائے، چوراہوں کو سجائے، محلوں کو سجائے، مسجدوں کو سجائے۔ ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، پیٹ ان کے درد میں ہوتا ہے، محنت ہم کرتے ہیں، درد ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہماری مشقتیں خرچ ہوتی ہیں، درد ان کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھ لیا آخر تمہیں درد اتنا کیوں ہے؟ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پر تمہارے پیٹ میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں مصطفیٰ کی آمد پر خوشی نہیں ہے؟ کیا آقا آئے تو تمہیں خوشی نہیں ہے؟ تو عاشقوں نے جواب دے دیا، ان کو کیا خوشی ہوگی، کہ ان کو کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ ان کو کوئی خوشی نہیں ہے، ان کو کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آمد پر عاشق خوشیاں مناتا ہے، شیطان نہیں منایا کرتا ہے۔ ابھی تو شاعر نے کہا تھا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور جب ابلیس کے علاوہ لوگ خوشیاں منائیں تو پتہ یہ چل گیا کہ جو خوشیاں نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، یا ابلیس کا ماننے والا ہے۔ آپ حضرات اپنی توجہ کو میرے سامنے رکھیں، آمنہ کا لال ہمارا آپ آقا جو نبیوں کا نبی بن کے تشریف لایا، امام الانبیاء بن کے تشریف لایا، خالق دو جہاں جن کے صدقے اللہ نے خلقت دنیا اور خلقت آخرت فرمائی، وہ نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ عزیزان محترم اپنی توجہ کو میرے سامنے کیجئے، ایسا نبی آیا کہ ہم آج چوک چوراہوں کو سجائے، ان کی آمد پہ خوشیاں منائے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں خوشی مناتے ہو، کیوں تم آمد کی خوشیاں مناتے ہو، کیوں گلیوں کو سجاتے ہو، کیوں چوراہوں کو سجاتے ہو، کیوں مسجدوں کو سجاتے ہو، کیوں مدرسوں کو سجاتے ہو؟ پھر ہم پہنچے بریلی والے کی چوکھٹ پر،
اپنے سوال کو لے کے آئے میرے امام دنیا تنگ کرنے لگی ہے. امام نے کہا کیا کیا انہوں نے؟ میں نے ہم لوگوں نے کہا ہم دکھ درد کے مارے کوئی بھی مسئلہ پھنستا ہے تو ہم کسی آئرے گہرے حضرت کے پاس نہیں جاتے, ہم سیدھا اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے ہیں اور اس اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے ہیں جن کی مقبولیت کا ڈنکا صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ملک عرب و عجم میں بجا کرتا ہے. میں اپنی بات کروں تو میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے کے مکہ المکرمہ گیا تھا اور ایک دن نماز فجر کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے اچانک کان میں نعت کی صدا سنائی دینے لگی. میں غور کرنے لگا نعت کرنے والا کون ہے, کس کی نعت کر رہا ہے, اس نعت رکھنے والا کون ہے. جب میں سنتے سنتے اس آدمی کے قریب گیا جو نعت کر رہا تھا تو نعت کرنے والا پاکستان کا تھا, جس کی نعت کر رہا تھا وہ مدینے کا مصطفیٰ تھا اور جن کا لکھا کلام کر رہا تھا وہ بریلی کا حمد رضا تھا. مجھ کو ماننا پڑا اے امام تجھ کو مصطفیٰ کے عشق نے وہ دولت عطا کی ہے کہ تو لینا تو ہے بریلی کے چھوٹے سے سوداگران محلے میں, مگر مصطفیٰ کے عشق نے وہ مقبولیت بخشی ہے کہ ایسا لگتا ہے وادی رضا کی بولے والا رضا کا ہے جس سمت دیکھے وہ ایسے سبحان اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور وہ رضا اتنا مقبول ہوا کہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں, پاکستان ہو, ملیشیا ہو, بامبے ہو, نیو یارک ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, نیوزی لینڈ ہو, ہالینڈ ہو, انگلینڈ ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں پر مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں وہ احمد رضا کے ماننے والے ہیں, اور جہاں احمد رضا کے ماننے والے ہیں وہی مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ممبر و محراب سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ غالبی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جب ہم پر اعتراض ہونے لگے کہ محفل میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہو, جلوس محمدی کیوں نکالتے ہو, آقا کے ولادت کی خوشیاں کیوں مناتے ہو, یہ ہم سے سوال پر سوال کیے جانے لگے. کب تک مناؤ گے, اس سال منا کے بند کرو گے تو کیا اگلے سال منا کے بند کرو گے, یا 5 سال بعد بند کرو گے, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 100 سال بعد, 100 سال بعد بند کرو گے. ہم نے کہا رک, ہم تمہارے دوا کا علاج اس چوکھا سے لاتے ہیں جہاں پر الوہیت ہے اور جہاں اعلیٰ حضرت ہے, جہاں پر جو بندیت کا سر کچلا جاتا ہے, وہابیت کا سر کچلا جاتا ہے, اہل حدیثیت کا سر کچلا جاتا ہے. ہم پہنچے جواب لینے کے لیے. ہم نے کہا اے ہمارے امام, ہم تھکے ہارے آپ کے پاس آئے ہیں, دنیا ہم سے سوال کرتی ہے مصطفیٰ کا میلاد کب تک مناؤ گے, آمد رسول کی خوشیاں کب تک مناؤ گے, ان کی آمد کی خوشی کب تک مناؤ گے, گلیوں کو کب تک سجاؤ گے, محلوں کو کب تک سجاؤ گے, جلوس محمدی کب تک نکالو گے, پیدائش مصطفیٰ کی خوشیاں کب تک مناؤ گے. امام کہتے ہیں لوگوں نے کیا کہا, ہم نے کہا لوگ کہتے ہیں اس سال بند کرو گے یا 5 سال بعد بند کرو گے, یا 10 سال بعد بند کرو گے, یا 100 سال بعد بند کرو گے. تو بریلی کا امام قلم اٹھاتا ہے اور کہتا ان کو جواب دو جو میلاد مصطفیٰ, پیدائش مصطفیٰ کی خوشیاں, ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منانے سے منع کرتے ہیں. امام کا پیغام پہنچا دو کہ ان کی آمد کی خوشی ہم 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 10 سال نہیں, 100 سال نہیں, بلکہ امام کہتے ہیں ان کی آمد کی خوشیاں تو ہم اس انداز سے منائیں گے کہ حشر تک ڈالے ہم پیدائش مولا کے بھول پچھلے فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو چل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے سے ان کا سنا دے جائے. ہم 2-4-10 سال تک ان کے پیدائش کی خوشیاں منا کے چپ ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ ہمارے جسم میں جب تک جان رہے گی تب تک ہم مصطفیٰ کی بات کریں گے. اور ہمارا عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ جو مصطفیٰ کی بات کرتا ہے ان کی ذات پر تعریف کرتا ہے, مرنے کے بعد بھی وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے. کیونکہ وقت کے علماء نے کہا تھا کون کہتا ہے مومن مر گیا, قائد سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا.
مومن مرتا نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ بات صرف واہ واہی نہیں ہے, یہ ہوائے قلعے تعمیر کرنا نہیں ہے, بلکہ حقیقت پر مبنی بات ہے. اور اس حقیقت کا خلاصہ دنیا نے اپنی نگاہوں کے سامنے کئی بار دیکھا ہے, اور زیادہ مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اپنے عقیدے پر مستحکم رہیے, اور اپنے عقیدے پر مستحکم اس لیے بھی رہیے کہ یہی عقیدہ اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے یہی سچا راستہ ہے, اور یہی راستہ جو سیدھا مدینے والے کے پاس ملا کے چھوٹی ہے, اور مدینے والا مصطفیٰ خدا سے ملا دیا کرتا ہے. تو مدینے کے مصطفیٰ راضی, خدا بھی راضی, تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی دنیا بھی سنور گئی, آپ کا اقبا بھی سنور گیا. عزیزان محترم, اس لیے اپنے ہر وقت میں اور جو بھی آپ کو موقع اور وقت میسر آئے اس میں آپ اللہ کے نبی کو یاد کریں, ان پر درود و سلام پڑھیں, اور ان پہ اس طرح سے درود و سلام پیش کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں. اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ارشاد فرماتے ہیں, اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میں نور کو پیدا کیا, پھر اسی نور سے اللہ نے کائنات کا ہر شے کی تخلیق فرمائی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور سب سے پہلے پیدا کیا, اور سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور پیدا کر کے اس دنیا سے اسی سے دنیا کی ہر شے تخلیق فرمائی. اب دیکھیے مصطفیٰ کا نور کس انداز سے چلا ہے, اہل محفل کی توجہ, اہل اسٹیج کی توجہ, کس انداز سے مصطفیٰ کا نور چلا ہے. اور جب اس انداز سے مصطفیٰ کا نور چلا تو کہاں کہاں سے منتقل ہوتا ہوا عبد المطلب تک پہنچا, عبد المطلب سے عبداللہ تک پہنچا, عبداللہ سے آمنہ کے رام میں پہنچا, پھر محمد رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے. اب یہ بات سننے کے بعد مجمع سے کوئی شخص کو نعرہ لگانا چاہیے, اب بات سنیے, بات کیا سنیے کہ مصطفیٰ کا نور کہاں سے چلا ہے اور کیسے چل کے مصطفیٰ کا نور مکے میں اتر گیا ہے. آپ دیکھیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم کے اندر نور مصطفیٰ کو داخل کیا ہے. اب نور مصطفیٰ جناب آدم سے جب چلا ہے, اور آدم سے جب نور مصطفیٰ چلا تو اس کو انداز سے چلا ہے کہ نور مصطفیٰ کو لے کر کے آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے بلال کے بیٹے بیال کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے لبنان کے بیٹے روح کے بیٹے سان کے بیٹے زلحاب کے بیٹے صالح کے بیٹے عابر کے بیٹے تاتا کے بیٹے نابا کے بیٹے سارور کے بیٹے لاہور کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے خدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے لہیسا کے بیٹے علیسا کے بیٹے عود کے بیٹے عوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معید کے بیٹے نظر کے بیٹے نزار کے بیٹے مالک کے بیٹے الیاس کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے غار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے ملا کے بیٹے بلال کے بیٹے حسین کے بیٹے عبد منان کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے, اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. اتنا لمبا شجر نسب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے. آدم علیہ السلام سے اس طرح سے نور چلا, حضرت آمنہ کے رحم میں آیا, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ہم تو اپنے مقدر کو جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. آپ حضرات سنیں گے زیادہ بس 20 منٹ اور بولوں گا, برداشت کریں, کوئی دقت نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, ٹینشن فری رہیے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. اپنے اسی جذبے کو سلامت رکھیے, اور آپ کو میں وہ دعوت دیتا ہوں جس کے صدقے اللہ نے کائنات کی خلقت فرمائی ہے. اس رسول اللہ کا واسطہ ہے, اس رسول کا واسطہ ہے کہ آپ ہمیں حضرات جس طرح سے اپنے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ سجا کے رکھتے ہیں, اسی نبی کے ساتھ یہ لازم ہے کہ جس مصطفیٰ کے آمد کی خوشیوں میں آپ گلیوں کو سجاتے ہیں, محلے کو سجاتے ہیں, مسجدوں
मशीनों को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, लाइटिंगों से, बत्तियों से, झंडियों से, झंडों से, और तमाम चीजों से आराइश करते हैं, जिनसे मुस्तफा भी लेके निकलते होंगे। यकीनन निकलिए, कोई हज की बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग एतराज करते हैं कि आमद मुस्तफा का खुशियां ना मनाई जाए, झंडे ना लगाए जाए, उनसे पकड़ के पूछ कि तू मना करता है कि आमद मुस्तफा के झंडे ना लगाए, खुशियां ना मनाए, आके देख जो बंद के मदरसे पर सबसे बड़ा तिरंगा लगा हुआ है। 15 अगस्त हम मनाते हैं, घरों पर झंडे लगाते हैं, साइकिलों पर झंडे लगाते हैं, गाड़ियों पर झंडे लगाते हैं। पूछा जाता है कि 15 अगस्त को जुलूस क्यों निकला, झंडे क्यों लगे? जवाब दिया जाता है, अरे इस 15 अगस्त को ये हिंदुस्तान अंग्रेजों के पैर से आजाद हुआ था, तब झंडे लगाए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। हमने पलट के जवाब दिया, अरे हिंदुस्तान आजाद हो तो तिरंगा लगाते हो, फिर मुस्तफा की आमद से पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क से आजाद हुई थी, उनकी आमद पर झंडे क्यों न लगाए जाए, उनकी आमद पर खुशियां क्यों न मनाए जाए, उनकी आमद पर जुलूस क्यों न निकाला जाए? पता ये चला, जहाँ देश आजाद होता है उसकी आजादी पर झंडे लगा के हम वतन की वफादारी का सबूत दिया करते हैं, और जहाँ दुनिया कुफ्र गुमराही से आजाद होती है वहाँ आमद मुस्तफा के नाम से झंडे निकाल करके, जुलूस निकाल करके हम गुलाम मुस्तफा होने का सबूत पेश किया करते हैं। हम गुलाम मुस्तफा होने का सबूत पेश किया करते हैं। इसलिए जुलूस में आप जाए, जुलूस में जाने का तरीका क्या है वो तरीका आप हजरात समाअत फरमाए। इसी तरह न चल दिया करिए कि पैंट पहने रहिए, बिना वजू रहिए, मुंह के अंदर पान हो, गुटखा हो, बदबू वाली चीजें हो, इन सब चीजों से परहेज कीजिए। जुलूस में जाने से पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होइए, लोटा उठाइए, सबसे पहले वजू बनाइए, जिस्म पर इस्लामी लिबास होना चाहिए, यानी कुर्ता और पैजामा पहनिए, इमामा शरीफ इमामा ना हो तो कम से कम टोपी लगाइए। उसके साथ अपने आप को इत्र से मुअत्तर कीजिए, यानी अपने जिस्म पर इत्र लगाइए ताकि आप भी महके और आपके साथी भी महके, और जब महज मुस्तफा दाने रहमत के मदीने की गलियों में पहुंच जाए तो उनको भी एहसास हो जाए कि मेरे गुलाम रहमत की खुशियां हिंदुस्तान के अंदर मना रहे हैं। इसलिए उनके इत्र लगा के चले, बावसू घर से निकले, कुर्ता पैजामा पहने, सर पे इमामा शरीफ बांधे, इमामा ना हो तो सर पर टोपी जरूर रखे, इत्र लगाए, और वसू के साथ अदब के साथ घर से निकले। जुलूस के अंदर भब्बड़बाजी ना होनी चाहिए, ये उछल कूद के नारे नहीं होने चाहिए, सादगी होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। बच्चे एक साइड से चले, बूढ़े एक साइड से चले, जवान एक साइड से चले, बच्चियां एक साइड से चले, और रास्ता चलते वक्त ये ख्याल रखिए किसी को कोई तकलीफ मत दीजिए, किसी को कोई ईज़ा मत पहुंचाइए, किसी का कोई सामान नुकसान मत कीजिए, क्योंकि जिस मुस्तफा के आमद की खुशी में आप जुलूस निकाल के जा रहे हैं ना, उस मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया था, कभी किसी को तकलीफ देने की कोशिश भी नहीं की थी, कभी किसी को ईज़ा नहीं पहुंचाई थी, बल्कि जहां तक से हो सका था हमेशा दूसरों की मदद की थी, दूसरों के काम आए थे, दूसरों की हिमायत की थी। इसलिए जुलूस के अंदर ये सारे काम न करे। उसके बाद जहां कहीं पर पहुंचे, किसी के दरवाजे पर पानी पीने का इंतजाम हो या खाने का इंतजाम हो, या आपको कोई चीज वो खिलाने का इंतजाम किए हुए हो, तो उसको अदब के साथ बैठ कर बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाए, खड़े खड़े ना खाए, खड़े खड़े लूट मार ना मचाए। अक्सर लोगों की आदत होती है जहाँ कुछ भी फ्री का देखते हैं अपने साथ साथ पूरा खानदान लेकर टूट पड़ते हैं कि हम भी लेंगे, मेरा बेटा भी लेगा, मेरा पोता भी लेगा, मेरी अम्मी को भी जाएगा, मेरी अब्बी को भी जाएगा, कोई बख्शेगा नहीं, सबके नाम से वो लेना शुरू करता है। उसी हमा हमी के माहौल में सीढ़ियां जमीन पे आती है, गिरती है, यानी वो अल्लाह का रिस्क जो खा के पेट के अंदर जाकर जिसको कुव्वत बचता है, अब वो जमीन पर गिर रही है, लोग उस पर पैर रख रहे हैं, यानी अल्लाह के दिए हुए रिस्क की पामाली हो रही है, बेअदबी हो रही है। इसका खास ख्याल रखा जाए, और खास ख्याल के साथ साथ आप कहीं भी पहुंचे एक दूसरे से सलाम करें, मुसाफा करें, गले मिले, मोहब्बत का पैगाम दे, इस्लाम सिखाएं, और इस बात का सबसे ज्यादा एहतियात करें कि जुलूस ऐसे वक्त में निकाले कि आपका जुलूस निकले भी, इख्तिताम को भी पहुंच जाए, और एक भी वक्त की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी बात, अक्सर मैंने देखा है कि लोग जुलूस जब लेकर निकल जाते हैं तो कहाँ की अजान, कहाँ की नमाज, कहाँ की मस्जिद, कहाँ के इमाम, कहाँ के मुअज्जिन, किसी की कोई खबर नहीं, बस जुलूस मनाने लगे। इतनी याद रखिएगा कि जिस मुस्तफ़ा के मिलाद की खुशी में आपने जुलूस निकाला है, उसी मुस्तफ़ा के आंखों की ठंडक नमाज है, उसी मुस्तफ़ा के आंखों की ठंडक नमाज है। आप हजरात यकीन जाने, आप जुलूस निकाल कर उसमें लाखों रुपए खर्च कर दे, करोड़ों खर्च कर दे, मगर फर्ज छोड़ के नफल अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। नफल
قبول اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے فرض کی ادائیگی کا خیال رکھیں، واجبات کی ادائیگی کا خیال رکھیں، سنت و نوافل کی ادائیگی کا خیال رکھیں، اس کے بعد مستحب کاموں پر آپ حضرات توجہ دیں، اس لیے کہ جس مصطفیٰ کے آمد کی خوشی آپ مناتے ہو اسی مصطفیٰ کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی مصطفیٰ کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اسی مصطفیٰ کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، اسی مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام تر نعمتوں سے نوازا کرتا ہے۔ نماز یہ کیا ہے؟ نماز انسان کے جسم کو سوستھ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز ساجد مسجود کی ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز خدا سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، نماز ٹینشن کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، نماز جسم کو صحت بخشنے کا نام ہے، نماز اپنے آپ کو قوی بنانے کا نام ہے، نماز دنیا اور آخرت کی بھلائی کا نام ہے، نماز اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کا نام ہے، نماز چہرے کو خوبصورت بنانے کا نام ہے، نماز روزی میں برکت پیدا کرنے کا نام ہے، نماز جسم میں طاقت پیدا کرنے کا نام ہے، نماز بچوں کو فرما بردار بنانے کا نام ہے، نماز چین و سکون کی نیند سونے کا نام ہے، نماز دنیا اور آخرت کی بھلائی کا نام ہے، نماز سے دنیا میں انسان راحت پاتا ہے، قبر میں راحت پاتا ہے، حشر میں راحت پاتا ہے۔ یہ جس میں پانی ہوتی ہے پھر بھی غرور آئے گا، یہ جس میں پانی ہے پھر بھی غرور آئے گا، یہ بات سچ ہے، ایک دن ضرور آئے گا، اور کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آئے گا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آئے گا، کسی کریم سے کسی پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ اور دل خاطیے زوا کیجئے، روشن ہے دل اس کو شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے، جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھیے نماز مسجد آباد کیجئے، پڑھیے نماز مسجد آباد کیجئے۔ اب اہل اسٹیج کی توجہ، آقا کی آمد کی خوشیاں آپ نے سنی، بہت خوش ہوئے، اب ذرا کمیاں بھی تو سنی، کمیاں سنیں آپ کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں۔ میلاد اگر منائیں سب سے آگے آ گیا، جلوس اگر نکالے سب سے آگے آ گیا، محرم کی تعزیہ نکلے سب سے آگے آ گیا، یا حسین کے نعرے لگانے والے سب سے آگے آ گیا۔ لیکن وہیں پر اگر اذان مسجد ہو جائے، مسجد سے کسی نماز کی اذان ہو جائے، کوئی اپنے گھر، کوئی بازار میں، کوئی مارکیٹ میں، کوئی دکان پر، کوئی مکان پر، کوئی بستر پر، کوئی ٹی وی پر، کوئی سوشل میڈیا پر، کسی کی توجہ نماز کی طرف جاتی نہیں۔ پھر آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، آپ بتائیں، آپ اللہ اس کے رسول کے قانون کا پامال کرتے ہیں تو آپ کیسے چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ چین اور سکون کی آدھی ریزن جو آپ کو ملنے والی ہے وہ نماز کے اندر سے ملنے والی ہے۔ نماز اگر آپ نہیں پڑھتے ہو، اصلاح کی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کیا کیا بات کی جائے؟ وہی قصہ کہا گیا ہے کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، دو جملے ہی اگر آپ پر اثر کر جائیں۔ حضرات محترم کہنے کی بات یہ ہے کہ نماز سب سے بڑا فرض ہے، تمام فرضوں میں روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری یہ بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، تمام اچھے کام اپنی جگہ ہے، لیکن تمام فرضوں میں سب سے بڑا فرض اگر کچھ ہے تو تمام فرضوں میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ اس لیے شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں اول روز محشر کے جہاں بداس ہوا، اول پرس سے نماز ہوا، قیامت کا وہ دن جو جان پگلانے والا ہوگا اس دن اللہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے، سب سے پہلا سوال اللہ نماز کے بارے میں کرے گا۔ اب آپ بتائیں، فرشتے رجسٹر کھولیں گے اور پوچھیں گے بتائیے آپ نماز پڑھتے تھے تو پہلے ہی سوال میں تو آپ فیل ہو گئے، آگے کے سوال کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ دھرتی پر پھر سے آؤ گے، اللہ پھر سے بھیجے گا جاؤ نماز پڑھ کے آنا؟ نہیں، یہی زندگی ہے، یہی پر عمل سے بنتی ہے دونوں، جنت بھی جہنم بھی، عمل میں نہ نوری ہے نہ خاکی ہے۔ حضرات محترم اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، آپ اللہ کی نعمتوں کا آپ اگر شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے سر کو جھکا کے خدا کا شکر ادا کر سکے۔ آپ اندازہ کریں، ایک وقت آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے،
ابھی ایک وبا چلی ہے, بیماری چلی ہے, لوگوں کو بہت تیزی کے ساتھ ڈینگو بخار ہو رہا ہے, پلیٹ کم ہو جا رہا ہے, اس کے اندر کی طاقت کم ہو جا رہی ہے, فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہا ہے, ڈاکٹر چند منٹ کی دوا دیتا ہے, چند خوراک کی دوا دیتا ہے, کتنے پیسے لیتا ہے آپ سے؟ 100 کے تعداد میں, 10 کے تعداد میں, 100 1000 کے تعداد میں لیتا ہے پیسے, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے مکمل طور سے. آپ امام صاحب کے پاس آتے ہو, امام صاحب میرے بچے کو دعا کر دیں, امام صاحب پوچھتے کیا ہو گیا؟ آپ کہتے بخار ہے, آرام نہیں ہو رہا ہے, امام صاحب دعا کرتے ہیں, اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ آپ کا بچہ شفایاب بھی ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کو 1000 روپے دے کے آؤ گے, مگر امام دعا کرے گا ایک پان میں کھلا نہیں سکتے ہو, کیوں؟ کیونکہ یہاں کا پیسہ بہت اثرتا ہے, مگر وہاں کا پیسہ آپ کو سمجھ نہیں آتا. لیکن آپ نے غور کیا کہ ڈاکٹر نے ہماری مرض کو دور کیا اور مکمل طور سے دور نہیں کیا, پھر بھی اس نے ہمیں سے پیسے لیا. تو پھر جو خدا ہمیں اور آپ کو صحیح صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمایا ہے, نہ طبیعت میں کوئی خرابی ہے, نہ ہاتھ خراب, نہ پاؤں خراب, نہ آنکھ خراب, نہ کان خراب, نہ ناک خراب, نہ زبان خراب, سب کچھ اللہ نے صحیح سلامت عطا کیا ہے. تو ذرا توجہ کرے کہ اللہ سب کچھ صحیح سلامت دیا ہے, اس کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ اللہ ہم سے پیسے مانگتا ہے, اللہ میں نے تجھے صحت عطا کی, مجھ کو پیسے دے, دولت دے, شہرت دے, نہیں, بلکہ یہ اللہ خود دیتا ہے اپنے بندے کو. اللہ تم سے کچھ نہیں چاہتا, نہ تم سے کچھ مانگتا ہے, یہ تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے جب اتنی اچھی صحت والی زندگی عطا کی ہے, بیماری نہیں دی, مصیبت نہیں دی, پریشانی نہیں دی, تو چلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے خالق کائنات, اس بھری بڑی دنیا میں لاکھوں بیماریاں ہیں, مگر آج تک تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے. اے اللہ, اس پر تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے. نماز کو پڑھ, سجدہ شکر کر, خدا کا شکر بچا لا, اللہ خوش ہوگا تیرے سر سے بلاؤں کو اٹھا لیا. اللہ کی بارگاہ میں آ تو صحیح, عبادت کر تو صحیح, اور اپنا سر کو جھکا تو صحیح. لوگ کہتے ہیں دیوانی مستانی ہوتی ہے, تو پھر ہم بھی کہتے ہیں اگر دیوانی مستانی ہوتی ہے تو پھر اس دیوانی جوانی کو مسلح پر لا کے دے, پھر پتہ چلے گا اس دیوانی زندگی جو جوانی میں چلتی ہے, پھر وہ لطف آئے گا مسلح پر کہ دنیا کے کسی کلب میں, کسی تھیٹر میں, کسی حال میں وہ سکون نہیں ملے گا. تو سکون مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے مسلح پہ عطا کیا گیا. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالے, سود بیاج کھانے سے بچے, جھوٹ بولنے سے بچے, کسی کی غیبت کرنے سے بچے, کسی کی چغلی کرنے سے بچے, شراب پینے سے بچے, زنا کرنے سے بچے, جوا کھیلنے سے بچے, ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے بچے. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جوان بیٹی گھر میں ہے, باپ کو کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں میری عورت ہے, بیوی شوہر کو کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں جوان بیٹی ہے, کوئی چنتا نہیں ہے, یہ دن بھر کھٹتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, شام کو گھر پہ لوٹ کے آتا ہے, یہ پہنچتا ہے پہلے ٹھیکے پر, پہلے شراب کے ٹھیکے پہ پہنچتا ہے, وہاں سے شراب خریدتا